اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کا بنیادی مقصد تجوید کے اصول و قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم و تدریس اور ترویج و اشاعت ہیں۔ ہر زبان کے سیکھنے اور بولنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ ان کو درست طریقے سے سمجھ کر پڑھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ ان حروف کی ادائیگی ہمارا مقصد ہے۔ تجوید کی اہمیت قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ ترتیب وار سیکھیں گے ان حروف اور مرکبات کے حوالے سے جو عام طور پر درست تلفظ نہیں کیے جاتے اور جن کی ادائیگی قواعد کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ حمد اور سورہ اخلاص کے بارے میں ان کی تلاوت اور ان کا تلفظ جانیں گے۔ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو ہم دن بھر میں بہت بار جن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے دوران اور ویسے بھی۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ حمد کی جو صحیح تلفظ کے ساتھ یعنی صحیح تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے۔ پہلے ایک مرتبہ میں سورہ کی تلاوت کروں گی، اس کے بعد اس میں جو کچھ تجوید کے رولز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ ہے یا آیت ہے، یہ اس میں اعظم میں جو شمار ہوتا ہے۔ بہت بار ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہر کام کے آغاز سے پہلے۔ تو اس میں لفظ اللہ کا جو استعمال ہوا ہے، لفظ اللہ جو قواعد کی رو سے یا تجوید کے رو سے اگر دیکھا جائے تو اس کے استعمال کی دو ہی صورتیں ہیں۔ جیسے لفظ اللہ کا استعمال یہاں پہ پر نہیں ہوگا بلکہ باریک آواز کے ساتھ ہوگا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح سے تلاوت کریں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ غلط ہوگا، کیونکہ لفظ اللہ کے جو صحیح ادائیگی ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا، یعنی اس کا یعنی صحیح جو استعمال کا طریقہ یا اس کی صورت کیا ہوگی، کیسے ہم استعمال کریں گے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے یہ ہے کہ بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے، اس لفظ اللہ سے پہلے قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی بھی آیت میں یہ لفظ اللہ کا استعمال ہوگا تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کو پر پڑھنا ہے یا باریک۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر کون سی علامت ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر جو کہ میم ہے اس پر زیر کی علامت ہے۔ زیر ہونے کی صورت میں یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ حرف علامت زیر ہونے کی صورت میں، پہلے والے حرف پر زیر ہونے کی صورت میں ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے
بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر ہم نے زیر کی بات تو کی، باقی جو دو علامات ہیں زبر اور پیش، تو جو زبر اور پیش کا استعمال ہو پہلے والے حرف پر، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش میں سے کوئی ایک حرف، کوئی ایک علامت ہو، تو اس صورت میں لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پرگوئی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رول ہو گیا یہاں پہ۔ تو لفظ اللہ کا جو استعمال ہے، جیسے اس کی مثال ہم کسی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے پھر ہم اس کو دوبارہ سمجھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر کا استعمال ہوا، تو ہم اس کو پرگوئی کے ساتھ موٹا کر کے پڑھیں گے، تو یہ ایک رول ہو گیا۔ اور دوسرا یہاں پہ ہے کہ الحمدللہ، یہاں پہ پھر آپ لفظ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لفظ اللہ میں لام سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس کی علامت دیکھیں گے، اس کی حرکت دیکھ کر اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے بھی لام ہے اور اس لام پر زیر کی علامت ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، پھر اوپر والے کی طرح جیسے بسم اللہ پڑھا ویسے ہی ہم یہاں پہ للہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری یہ بات اس کی مزید وضاحت ہو گئی۔ تو الحمد للہ رب العالمین، رب را جو ہے وہ پر حروف میں شمار ہوتا ہے را کا، اور جو را کا قاعدہ ہے وہ بالکل لفظ اللہ کے قاعدے سے ملتا جلتا ہے، ان دونوں کا رول سیم ہے، یعنی را جو لفظ ہوگا، حرف ہوگا، اس کا بھی ہم یہاں یہی دیکھیں گے نا، ادھر را خود یعنی ایک پر حروف میں شمار ہوتا ہے، را کو ہم نے پر گوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اور جیسے اللہ کو بھی پر گوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن لفظ اللہ سے پہلے جو لام ہے، لام سے پہلے زیر ہونے کی صورت میں اس کو باریک پڑھیں گے۔ پھر یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، جو یہاں جو دائرے کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ مطلب جو آیت کا مطلب ہے یہاں پہ کلیئر ہو گیا، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ سانس لینا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اگلی آیت جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ ہمیں سمجھنے والی ہے کہ یہاں آیت تو ہے، لیکن آگے جو حرف ہے وہ الف اور لام کو چھوڑ کے را ہے نا، تو را سے شروع کریں گے کہ کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے آیت پر وقف کر دیا، اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے اگر ہم وقف کیے بغیر، یہاں پہ لا ہے نا، تو وقف کیے بغیر ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں نون کے ساتھ ملانا پڑے گا، جیسے یہاں سے نر رحمان کریں گے وہ غلط ہو جائے گا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہاں ٹھہرے بغیر ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہاں پہ ہمیں را کے ساتھ نون کو ملا کے پڑھنا ہے، ادروائز اگر ہمیں یہاں پہ رکنا ہے تو طریقہ الگ ہوگا، یہاں پہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور نر رحمان الرحیم کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہاں پہ نون ہے تو یہاں پہ ٹھہرتے بھی ہیں، اور آگے دوسری آیت کو شروع کرتے ہوئے پہلے والے آیت کا جو آخری حرف ہے اس کی علامت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ غلط ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر ہے آگے والی آیت جو مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یہ واو، یہ جو یا اور واو ہے نا، واو ساکن ہے، یہ ایک یہاں پہ حروف لین، تجوید میں حروف لین کے نام سے دو حروف ہے نا، واو اور یا اور واو جو ہے
جب ساکن ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کہیں پر بھی استعمال ان کا ہوگا تو وہ حروف لین کہلائیں گے، یائے لین اور واو لین۔ یہاں پہ جو یا ہے نا، یہاں پہ جو واو ہیں وہ واو لین ہے، تو اس کی علامت، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی کہ ان دونوں حروف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا اور خود حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، اس پر جزم ہوگا، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یوم میں۔ تو بعض لوگ اس کو تلفظ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، یوم الدین غلط ہو جائے گا، یو نہیں ہے بلکہ یو ہے۔ یہاں پہ لین کا ایک قاعدہ ہے نا، تو وہ یہاں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یوم الدین، تھوڑا سا آواز کو گھماتے ہوئے آگے تلفظ کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ تو ایاک، یہاں پہ کاف کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے۔ اگر بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کا الف کے ساتھ آواز ملے گی تو یہ یہاں پہ تلفظ غلط ہو جائے گا، ایاک، کاف زبر کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہلکی سی اس کی آواز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جو یہاں پہ اس کے ان کو جو ہے کہا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دین، عالمین، رحیم، نستعین، اور آگے مستقیم ہے، آگے ضالین ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں آخری جو لفظ ہے نا، ان میں آخری حرف سے پہلے جو یا استعمال ہو گیا ہے وہ وہاں پہ یائے مدہ ہے، یہ یا جو ہے وہ مدہ ہوگا۔ مدہ کی علامت یا اس کا استعمال کیا ہوگا کہ جو یائے مدہ ہے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، یا، واو اور الف۔ الف وہ ہیں یعنی اس سے پہلے زبر ہو، واو وہ ہیں اس سے پہلے پیش ہو، اور یا وہ ہے اس سے پہلے، جس سے پہلے زیر ہو۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام آیتوں میں جیسے رحیم ہے، یا سے پہلے زیر ہے، عالمین ہے، نون سے پہلے، یا سے پہلے زیر ہے، دین ہے تو وہاں پہ بھی یا سے پہلے دال پر زیر کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ نستعین ہے تو یا سے پہلے پھر عین پر زیر ہے۔ اسی طرح سے مستقیم، قاف پر زیر ہے اور یا ساکن ہے، اور یائے ساکن سے پہلے زیر کا استعمال ہونا، وہ یا جو ہوتا ہے اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ تو یائے مدہ میں رول کیا بنتا ہے کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، تھوڑا اس کو الف کی طرح، یا مطلب اس کو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے عالمین پڑھیں گے تھوڑا غلط ہو جائے گا، عالمین تھوڑا کھینچنا ہے، رحیم تھوڑا کھینچنا ہے۔ جیسے مدہ کہا گیا ہے نا، تو مد کی طرح تھوڑا اس کو لمبا کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، یائے مدہ تو ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ تو ہم دیکھیں گے اس سورہ میں کہ الف مدہ اور واو مدہ کا استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر الف مدہ بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جیسے کا، یا جو ہے وہ یا کے بعد الف ہے، الف ساکن، الف پر کوئی علامت نہ ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو وہ الف جو ہے وہ الف مدہ کہلائے گا۔ کا تھوڑا اس کو کھینچنا، کا غلط ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آگے صراط والذین، دیکھو کہ یہاں پہ را پر زبر ہے اور الف ہے اس کے بعد، تو یہ جو الف ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے را کے بعد اور تو سے پہلے، تو یہ جو الف ہے وہ الف مدہ ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد واو مدہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ غیر المغضوب، ضاد کے بعد جو واو ہے واو مدہ ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں ہمیں یہاں پہ مل گئی کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کو غیر المغضوبی، مغضوبی، مغضوبی پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، مغضوبی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہاں ہمیں آخری آیت میں جو یائے لین ہے نا وہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے، یائے لین اوپر جو ہم نے پڑھا تھا کہیں پر، یوم الدین، واولین، اور غیر المغضوبی یہ کیا ہے، یائلین ہے۔ یائلین اور واولین کی دونوں کی مثالیں ہمیں یہاں پہ نظر آ گئی، اور غیر ہوگا اس کی تلفظ اس طرح سے ہوگا، اور غیر پڑھتے ہیں نا ہم تو یہ غلط ہو جائے گا، غیر المغضوب غلط ہے اور یوم الدین غلط ہے، تو اس کو پڑھیں گے یوم الدین، اس کو پڑھیں گے غیر المغضوبی۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں کافی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوں گی اور کافی کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے